السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مشکات الآثار حدیث نمبر 4 پڑھیں گے۔ حدیث پڑھنے سے پہلے آپ میرے یوٹیوب چینل اسلامک گرل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کومنٹ ضرور کر دیجیے۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصوى بغیتنا، بغیتن کے معنی ہے مطلوب یعنی طلب کرنا۔ وَلَمَّا كَانَ قُصْوَى بُغْيَتِنَا وَغَایَةُ مَرَامِنَا، اور چونکہ ہماری انتہائی آرزو اور ہمارا آخری مقصد یہ ہے کہ ان نتوفیٰ، کہ ہماری موت مع الابرار، نیکوں کے ساتھ ہو۔ فَعَلَيْنَا تَحْقِيقُ مَعْنَى الْبِرِّ وَالْأَبْرَارِ، تو ہمارے ذمے بر اور ابرار کے معنی کی تحقیق ضروری ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بر اور ابرار کے معنی جانیں کہ بر کس کو کہتے ہیں اور ابرار کس کو کہتے ہیں۔ وَأَنَّ الرَّجُلَ كَيْفَ يَكُونُ مِنَ الْأَبْرَارِ، اور یہ کہ انسان کس طریقے سے نیکوں میں سے ہوتا ہے۔ فَهَذِهِ فُصُولٌ وَأَبْوَابٌ، لہٰذا یہ چند فصلیں اور ابواب ہیں۔ تکشف، کشف یکشف کے معنی ہے ظاہر ہونا۔ تکشف عن وجوہ الاجوبۃ الاستار، جو جوابات کے چہروں سے پردے کھول دیں گے۔ وباللہ التوفیق، اور اللہ تعالیٰ ہی سے توفیق طلب کرتی ہوں۔ وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ ما قبل کے عنوان اور اس میں ذکر کردہ آیات سے بات معلوم ہو گئی کہ مومن انسان کی سب سے بڑی تمنا یہ ہے کہ اس کی موت نیکوں کے ساتھ ہو۔ اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ جب ہمارا نصیب العین اور آخری آرزو توفیٰ مع الابرار ہے تو اب ہمیں چاہیے کہ نیکی اور نیکیوں کی حقیقت کو جان لے، اور یہ کہ ایک انسان نیکوں میں کس طرح شامل ہوتا ہے۔ تو یہ چند فصلیں اور ابواب ہیں، ہم نے انہیں مذکورہ امور کی وضاحت کے لیے قائم کیے ہیں۔ وَلَمَّا كَانَتِ الْأَشْيَاءُ تَتَبَيَّنُ بِأَضْدَادِهَا، اور چونکہ اشیاء اپنے اضداد سے واضح ہوتی ہے۔ نذکر بعدها الاسم وشعبه وفروعه واصولہ، تو ہم ان کے بعد، یعنی کیا مطلب ہے ان کے بعد؟ فصول و ابواب کے بعد، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان فصول و ابواب کے بعد الاسم و شعبہ، گناہ اس کے شعبوں، و فروعہ اس کے فروع، و اصولہ اور اس کے اصول کو ذکر کریں گے۔ حسب ما بینا الذی، اسی کے مطابق جیسا کہ ان کو اس ہستی نے بیان کیا ہے۔ ارسل الی کافۃ الناس بشیرا و نذیرا، جن کو تمام لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا۔ وبعث، اور ان کو اس لیے بھیجا گیا، لیتلو علی المؤمنین، تاکہ وہ اہل ایمان کو اللہ کی آیات پڑھ کر سنائیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی باتیں سکھلائے۔ وَكَمَا أَشَارَ إِلَيْهَا الْكِتَابُ الْمُبِينُ الَّذِي فِيهِ، جیسا کہ اس کی طرف اس روشن کتاب نے اشارہ فرمایا ہے، فیہ، جس میں تفصیل کل شیء، ہر چیز کی تفصیل ہے۔ وَهُوَ نُورٌ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور وہ اہل ایمان کے لیے نور و ہدایت، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور رحمت ہے۔ اب ہم اس کی لغات و ترکیب کو جان لیتے ہیں۔ تتبینہ کے معنی ہے واضح ہونا، ظاہر ہونا۔ ازداد، ازداد کس کو کہتے ہیں؟ اس کی ازداد کی واحد ہے ضد، ضد مخالف، اسمن، اور اسمن کی جمع ہے آثام، یعنی گناہ۔ شعبن، اور اس کی شعبن کی واحد ہے شعبتن، شعبن کے معنی ہے شاخ، اور جماعت کو بھی کہتے ہیں فروعن کہتے ہیں واحد۔ اور اصول، اصول کے کیا معنی ہے؟ اصول کی واحد ہے اصولن، اور اصول کہتے ہیں جڑ کو۔ حسب ما، حسب اندازے کو کہتے ہیں موافق۔ بشیرن کہتے ہیں خوشخبری دینے والا، نذیرن ڈرانے والا، اور بعث یبعث بعثا کے معنی ہے بھیجنا۔
مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا اصل مقصد تو بر اور ابرار کے معنی کی تحقیق ہے تاکہ انسان نیکی اور نیکیوں کے اوصاف جان کر ان میں شامل ہو جائے، لیکن چونکہ ایک شے کی وضاحت دوسری شے کے ذریعے اس وقت زیادہ ہوتی ہے جب ایک دوسرے کی ضد ہوں، جیسے سفیدی، سیاہی، ایمان، کفر، سردی، گرمی، اس لیے ہم نیکی کے ساتھ ساتھ گناہ اور اس کے شعبوں کو بھی بیان کریں گے تاکہ بر اور نیکی کی حقیقت اچھی طرح واضح ہو جائے، اور جو کچھ میں بیان کروں گا اسی کے مطابق بیان کروں گا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جن کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا، یعنی خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا، تاکہ مومنین کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت فرمائیں، ان کا تزکیہ کریں اور انہیں کتاب و حکمت کی باتیں سکھائیں۔ یہ 3 مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مقصد ہے تلاوت آیات ہے، اور دوسرا مقصد تزکیہ ہے، تیسرا مقصد تعلیم کتاب ہے۔ تعلیم کتاب مطلب کتاب سے مراد کتاب اللہ ہے، اور حکمت کا لفظ تو عربی زبان میں کئی معنی کے لیے آتا ہے، حق بات پر پہنچنا، عدل و انصاف، علم وغیرہ۔ والمقصود ان يتحلى الشاب الصالح بالفضائل المحمودة، اور مقصد یہ ہے کہ انسان لائق ستائش خوبیوں سے آراستہ ہو جائے، وَيَتَخَلَّى عَنِ الْخَصَائِلِ الْمَذْمُومَةِ، اور بری عادتوں سے محفوظ ہو جائے، لِيَسْتَظِلَّ بِظِلِّ عَرْشِ الرَّحْمَنِ، تاکہ اس دن رحمان کے عرش کے سائے میں سایہ حاصل کرے، یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بر و اسم دونوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کی حقیقت و اشغاف ہو جائے تاکہ صالح نوجوان عمدہ خوبیوں کو اپنا لے اور بری عادات و اطوار سے باز آ جائے، اور خدا کا برگزیدہ بندہ بن کر اللہ تعالیٰ کے سایہ عرش میں راحت و آرام سے ہمکنار ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ جلد ہی نیکسٹ حدیث بھی اپلوڈ ہوگی۔ نیکسٹ حدیث میں آپ کو ان 7 لوگوں کے بارے میں بتلایا جائے گا، ان 7 خوش نصیب لوگوں کے بارے میں بتلایا جائے گا جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گے، جس دن اللہ تعالیٰ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ انشاءاللہ وہ حدیث بھی ضرور اپلوڈ ہوگی۔ آپ میرے یوٹیوب چینل اسلامک گرل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر دیجئے۔ السلام علیکم۔